یہ جو مسئلہ اس لیے ہوتا ہے، یہ ہوا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، انورژن آتی ہے، ٹیمپریچر کم ہونے سے جو گرم ہوا اوپر کی طرف عام طور پہ چلی جاتی ہے نا، وہ نہیں ہوتا، اور یہ گندی ہوا شہر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. پھر ہمارا برسات کا موسم گزرتا ہے، اس میں بارش ہوتی ہے تو ہوائی آلودگی پھیل جاتی ہے. تو یہ ایکچولی اگر آپ جو پرائیویٹ مانیٹر لگے ہوئے ہیں لاہور کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر جو لگے ہوئے ہیں، جو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں AQ ڈیٹا، یہ تو آپ کو بتاتے ہیں سالانہ طور پہ ہر دن جو ہوائی آلودگی ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا پنجاب کے اپنے معیار سے 8 10 12 20 گنا زیادہ ہے. اٹس اے ایئر لانگ ریجنل پبلک ہیلتھ کرائسس، اٹس ناٹ لاہور اسموگ. ٹھیک ہے جی. اور اس کو سمجھنے کے لیے مانیٹر نہیں ہے، جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر کے مانیٹر ہیں وہ صرف ایک پولوٹنٹ PM2.5 کو دیکھتے ہیں، مختلف لیڈ جیسے، اوزون جیسے، نائٹروجن آکسائڈ جیسے پولوٹنٹس کی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ پھر مہنگے سسٹم بن جاتے ہیں. اب PM2.5 کے جو مانیٹر لگے ہوئے ہیں، 2021 میں جو پنجاب کا ماحولیاتی وزیر تھا، انہوں نے FIA کو خط لکھا کہ یہ جو پرائیویٹ مانیٹر لگانے والے لوگ ہیں، دیز آر مسکریئنٹس، دے آر مس رپورٹنگ ایئر پولوشن، اور ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس سال ابھی میرے ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر بندے نے وہ ایک تصویر بھیجی تھی، ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے، وہ ان پرائیویٹ مانیٹر میٹر والوں کے گھر اور دفتر جا کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ اترواؤ، یہ NOC نہیں لی ہوئی آپ نے. ہمارا محکمہ جو ہے وہ ڈینائل میں ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان سے ہوا آتی ہے اور وہاں جو کراپ برننگ ہوتی ہے وہ ادھر آتی ہے. اچھا، اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، I'll come back to this transboundary thing. ڈیٹا ہمارے پاس مکمل نہیں ہے، مگر ڈیٹا تھوڑا بہت تو ہے، اور جو تھوڑا بہت ڈیٹا ہے اس پر فوڈ اینڈ ایگریکلچر ایجنسی جو یونائٹڈ نیشنز کی ہے، اس نے محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر 2018 میں ایک جو یہ فصل جلانے والے ڈسٹرکٹ ہیں 11 پنجاب میں، اس میں ایک ہوائی آلودگی کی اسٹڈی کی، وہ ہمارے پاس موجود ہے. پھر 2020 اور 22 میں ورلڈ بینک کی 2 رپورٹس ہیں، اور 2023 میں پنجاب کے اربن یونٹ نے پنجاب کی تاریخی ہوائی آلودگی 1990 سے 2023 تک اور لاہور کی جو ہوائی آلودگی ہے اس پہ جائزہ لیا. اب ڈیٹا ہمارے پاس پورا نہیں ہے. آپ 11 یہ رائس گروئنگ ڈسٹرکٹ سے پنجاب کی ہوائی آلودگی کا پوری طرح آپ ایک تصویر نہیں پیش کر سکتے، مگر دیٹس دا ڈیٹا. ان رپورٹس میں ڈیفیشنسیز ہوں گی. جو ورلڈ اربن یونٹ کی ریسرچ ہے، انہوں نے سیٹلائٹ سے پولوٹنٹس کو جو ہوائی آلودگی ہے اس کا جائزہ لیا ہے، لیکن جب آپ سیٹلائٹ سے ہوائی آلودگی کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو فضا کے اندر جس کو کہتے ہیں پلوم، اس کے اندر جو شدت ہے اس کیمیکل کی، اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کو ایک فگر وغیرہ دی جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ڈیٹا ہمارے پاس مکمل نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈیٹا ہے، جو میتھڈالوجیز ہیں، ہاں بالکل بہتر ہو سکتی ہے، لیکن جو 3-4 رپورٹیں ہیں اس میں یہی ہے کہ تقریباً 45% پنجاب میں سالانہ طور پہ جو ہوائی آلودگی ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر سے، اور دوسرا جو 20% ہے وہ ہے مکس صنعتی آلودگی اور بجلی کی پیداوار، جو ہم فرنس آئل اور کوئلے اور ڈیزل سے بجلی بناتے ہیں. اور باقی آپ کے تقریباً 10% جو ہیں یہ آپ سمجھیں کراپ برننگ، دیر ادر سورسز از ویل. یہ تو FAO اسموگ کی ہے. جتنی ہم ریسرچ بہتر کر سکیں گے، ہمارا جو اندازہ ہے کون کون سی ہوائی آلودگیاں موجود ہیں فضا کے اندر، وہ بہتر ہوگی. ایک ورلڈ بینک کی اس سال کی رپورٹ ہے، وہ پبلش نہیں ہوئی. انہوں نے مختلف ٹیکنالوجیز استعمال کی ہیں ہوائی آلودگی کا جائزہ لینے میں. دس ون واز اسٹارٹنگ بیکاز انہوں نے کہا ایئر راؤنڈ پنجاب کے اندر چولہے جلنے سے 20% ہوائی آلودگی میں شدت پیدا ہوتی ہے. ڈومیسٹک جو خواتین گھر کے اندر کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، یو forget about that. There are many women who are suffering from air pollution. وہ کیا کہتے ہیں، گاؤں میں جو چولہا ہوتا ہے فرش پہ، وہ تو دھواں ان کے منہ پہ آ رہا ہوتا ہے. You tend to forget this when we're analyzing just urban areas. یہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے، یہ صرف لاہور کا نہیں ہے. And it needs to be seen this way. ہمیں مانیٹرز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. حکومت پنجاب مانیٹرز خرید نہیں رہا. جو مانیٹرز پرائیویٹ لگے ہوئے ہیں ان کو وہ جھوٹ قرار کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اقدامات تو ڈھیر سارے ہیں. 2017 میں حکومت پنجاب نے پالیسی نکالی. 2018 میں لاہور ہائی کورٹ کی بنی شدی اسموگ کمیشن نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کی. 2022 پچھلے سال جو کیئر ٹیکر حکومت تھی، انہوں نے ایک ایئر پالیسی بنائی صوبے کی، اور اس سال اس حکومت نے بھی ایک ایئر پولوشن پالیسی بنائی ہے جس میں بڑی بڑی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ شاید پڑھیں گے کہ ایک وہ ایپ بنا رہے ہیں جو کہ اب شہری جو ہیں ایپ پہ چڑھ کے تصویر لگا سکتے ہیں. اگر کوئی کوڑا جلا رہا ہو یا کوئی فصل جل رہی ہو، آپ ایپ پہ وہ تصویر لے سکتے ہیں.
3000 انٹرن جو ہیں وہ حکومت پنجاب لے رہے ہیں تاکہ یہ مانیٹرنگ کر سکیں ایپ کی. دیکھیں جب تک کہ آپ پاکستان میں جو پٹرول ریفائن ہوتا ہے اس کو اپ گریڈ نہ کریں, جب تک آپ گاڑیوں کی فلیٹ الیکٹرک وہیکلس پہ نہ لے کریں, جب تک آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹ نہ کریں, جب تک آپ اپنے شہر جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ فرینڈلی نہ بنائیں, جب تک آپ اپنی صنعت کو یہ پائیدار اور رینیوبل انرجیز کی طرف نہیں کرائیں گے, جب تک آپ بجلی کی پیداوار رینیوبل سے نہیں لے کرائیں گے, یہ چیزیں اگر آپ نہیں کر رہے, آپ ہوائی آلودگی کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے, آپ صرف کارروائی کر رہے ہیں. ہر سال جب یہ بیچارے کسانوں کو الٹا ٹانگ کے مارتے ہیں, کوئی فرق پڑا ہے؟ ہر سال جب بھٹے والوں کو بند کرتے ہیں, جب بھٹے والوں کو الزام ہے کہ جی یہ زگ زیگ برک کلنز ہیں, ان کی وجہ سے زگ زیگ برک کلنز آپ کو ملتان میں ملیں گی, ٹھیک ہے, اس کا لاہور کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کو بند کر دیتے ہیں, کوئی فرق پڑے؟ بالکل نہیں پڑا. ہر سال جب یہ ٹیمیں بناتے ہیں, پچھلے سال 12 ٹیمز تھیں کہ لاہور میں جو اسٹیل انڈسٹری ان کو بند کرنے کے لیے گئے, اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ یہ صرف دکھاوے کی کارروائی ہے. جن عدالتوں میں پھر سیکرٹری صاحب کو بلایا جاتا ہے یا جب چیف منسٹر صاحبہ افسروں کو بلا کر ان کی کھچائی کرتی ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی ایف آئی آر کی ہیں, ہم نے اتنی کارروائیاں کی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اٹس ناٹ امپروونگ دی ایئر کوالٹی ایٹ آل. آخری میں خاتمی بات کرنا چاہوں, پاکستان اور لاہور اور پنجاب یہ پہلی دفعہ ہوائی آلودگی کا شکار دنیا کے اندر نہیں ہے, اور بھی ہمارے پاس مسائل ہیں, مسئلے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور بھی ہمارے پاس ایسے شہر ایسے شہر ہیں جنہوں نے ہوائی آلودگی کو دیکھا ہے اور اس کو قابو کیا. ان سب میں ایک تھیم کامن ہے, چونکہ ہوائی آلودگی کو قابو کرنے کے لیے آپ کو پیسے, آپ کو ڈیٹا چاہیے, آپ کو سیاسی ویژن چاہیے, آپ کو پیسہ چاہیے اور آپ کو ٹائم چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کو ضروری ہیں, بیکاز یہ جو حل ہے یہ شارٹ ٹرم کوئی حل نہیں ہے. ابھی اگر آپ کا شارٹ میرے سے مانگیں گے نا کوئی شارٹ ٹرم سلوشن اس ہوائی آلودگی کا, میں کہوں گا جی دعا کریں, اور کچھ نہیں ہو سکتی. یہ تو مسئلہ ہے, جب تک یہ بارش نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہے. there is nothing you can do. You can do all the lockdown. At this point there is nothing you can do. مگر اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, جن شہروں نے کیا ہے ان کی لانگ ٹرم یعنی کہ 10 دہائی سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے, اور چونکہ ایک دہائی یہ وقت ہمارے 5 سال کے الیکشن سائیکل سے زیادہ لمبا ہے, اس میں جن شہروں نے ہوائی آلودگی اپنی کم کی ہے اور اس پہ قابو کیا ہے, ان کے پاس, ان کی سول سوسائٹی کے پاس ایک ایسی سوچ تھی, ایک پائیدار سوچ, ایک مستقبل, صاف ہوا کا مستقبل جو کہ 5 سال الیکشن سائیکل سے لمبی اور زیادہ پائیدار تھی. جس یو ہیو ٹو ہیو اے ویژن. دیکھیں پاکستان میں چیزیں ہوں یا نہ ہوں, اکثر لوگ سڑک مانگتے ہیں ان کو سڑک مل جاتی ہے, ہسپتال مانگتے ہیں ان کو ہسپتال مل جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی تک کسی نے صاف ہوا نہیں مانگی. جب تک کہ یہ آواز نہ اٹھے there is nothing you can do. So یہاں میں آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے آگے ایک اور فنکشن کے لیے جانا تھا, سو مجھے پلیز تیمور, زیگم, باجوہ صاحب اور آپ سارے بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے گا. بالکل میں متفق ہوں رافع کی بات سے کہ اس طرح سے پولیٹیسائز نہیں ہوا یہ جو ایئر پولوشن کا مسئلہ ہے یا اسموک کا جو ایشو ہے, نہ ہی اس کے اوپر سیاسی پارٹیوں کی طرف سے